طاہرہ ہے نام میرا، مشکل ہے کام میرا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلام میرا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مہاراجہ کا یہ معمول ہو گیا کہ صبح سویرے محل سے اٹھ کر شاہ عبداللہ چنگال رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کٹھیا پر آ جاتا اور 3 گھڑی تک وہیں شاہ صاحب کی خدمت میں بیٹھتا اور ان کے ایمان و عرفان، گیان و دھیان کی باتیں سنتا رہتا۔ لوگوں نے مہاراجہ سے کہا کہ خدا نخواستہ ٹھنڈی ہوا لگ جائے گی۔ جواب دیا کہ میں نے 20 سال تک دن چڑھے تک کسی مسلمان کا منہ نہیں دیکھا، لہٰذا اب عزم کر لیا ہے کہ اتنی مدت تک صبح سویرے سے دن چڑھے تک مسلمانوں کا چہرہ دیکھوں گا۔ شاہ صاحب نے دریافت کیا کہ کس کی پوجا کرتے ہو؟ مہاراجہ نے کہا، حضور یہ پوچھنے کی کیا بات ہے، شری کرشن بھگوان کی پوجا کرتا ہوں اور ان کی ہی دن رات مالا جپتا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن بتاؤ کہ ان کے درشن بھی کبھی ہوئے یا یوں ہی گھنٹیاں بجاتے رہتے ہو؟ راجا نے جواب دیا، حضور ہم پاپی گناہ گاروں کو بھلا کرشن بھگوان کے درشن کہاں نصیب ہو سکتے ہیں، بس ان کی مورتی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں اور خیال کرشن کے تصور سے دل کو منور کر لیتے ہیں۔ یہ جواب سن کر شاہ صاحب پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور جذب کے عالم میں بولے، اے من کے اندھے، اپنی آنکھوں کو بند کر اور سر کو جھکا، پھر دیکھ کیا نظر آتا ہے۔ مہاراجہ نے شاہ صاحب کے کہنے کے مطابق اپنی آنکھوں کو بند کیا اور کچھ دیر بعد جو ہی آنکھوں کو کھولا تو اپنا سر شاہ صاحب عبداللہ چنگال کے قدموں میں رکھ دیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ہونٹوں سے آہ و بکا کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکل رہے تھے، آج سب کچھ پا لیا، سچائی مل گئی، سچائی کی نور صداقت سے آنکھ کھل گئی اور میری آتما کو شانتی حاصل ہو گئی۔ بے شک بابا آپ سچے فقیر ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں، آپ کا دین سچا ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ غرض اسی قسم کے جملے راجا کی زبان سے نکل رہے تھے۔ ادھر آنکھوں پہ آنسو بھی مچل رہے تھے۔ تب شاہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا، کچھ اپنا حال تو بتاؤ، تم پر کیا گزری اور تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا، کیوں رو رہے ہو؟ مہاراجہ موتی سنگھ نے روتے ہوئے اپنا حال اس طرح بتایا کہ جو ہی میں نے حضور کے حکم سے آنکھوں کو بند کیا تو کیا دیکھتا ہوں، کرشن بھگوان اپنے نورانی چہرے کے ساتھ سامنے کھڑے بانسری ہونٹوں میں لیے بجا رہے ہیں اور ایسے دلکش آواز لے میں بانسری بجا رہے ہیں کہ جن کو سنتے ہی میں مدہوش ہو گیا۔ اتنے میں کرشن بھگوان نے بانسری منہ سے ہٹائی اور میں ہوش میں آ گیا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ باولے، مجھے کیا دیکھتا ہے، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ یہ دور محمدی نبوت کا دور ہے، ان کی نبوت کا سورج نکلا ہوا ہے اور سارے جگ میں انہی کی شعائیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی شریعت کی روشنی سے دل کو منور اور آنکھوں کو روشن کر کہ یہی راہ نجات ہے۔ پھر بانسری بجانا شروع فرمائی تو اس میں سے صاف کلمہ لا الہ الا اللہ جاری تھا۔ اس لیے میں نے کرشن بھگوان کی سریلی بانسری سے جو کلمہ طیبہ سنا تھا اسی کو پڑھتا ہوں۔ حضور اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں تاکہ میں کھلے بندوں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوں اور اسی ایک خدا پر میرا ایمان ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب تم نے سچے دل سے ایک خدا کو مان لیا
اور یہ بھی مان لیا کہ وہی سارے زمانے کا مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں۔ اس نے یہ سب پڑھا اور ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عاقل اور سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنایا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔